شہر بدل کر دیا گیا، مدینے سے نکال دیا گیا۔ کتنی معمولی بات تھی، صرف ایک عورت کو ستانے پر۔ یہ مسلمانوں کا دبدبا تھا، یہ مسلمانوں کا مقام اور مرتبہ تھا، یہ حیثیت تھی مسلمانوں کی۔ تو قبیلے بنو قینقاع کو مدینے سے باہر کر دیا گیا۔ پھر چند سال کے بعد بنو نذیر والوں نے دھوکہ کیا، اور وہ واقعہ آپ سن چکے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قلعے کے پاس گئے تھے تو انہوں نے قلعے کی دیوار کے پاس رسول اللہ کو بٹھا دیا اور دھوکے سے اوپر سے پتھر گرا کر رسول اللہ کو شہید کرنے کا ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب سے خبر پہنچائی فرشتے کے ذریعے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے اور بنو نذیر والوں کو بھی مدینے سے باہر کر دیا گیا۔ اب ایک قبیلہ مدینے میں بچ گیا تھا، وہ تھا بنو قریظہ کا۔ ان کا معاملہ کیا ہے وہ بھی آپ حال ہی میں سن چکے کہ غزوہ خندق کے وقت جب جنگ احزاب ہوئی تو اس وقت قبیلے بنو غطفان والے جو بڑی دور سے آئے تھے، یہودی تھے اور کفار قریش، یہ تینوں مل کے آئے تھے اور مدینے پر حملہ کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا۔ مدینے کی تین سمت سے محفوظ کڑیاں تھیں، ایک طرف پہاڑ تھے، ایک طرف جھاڑ تھے، ایک طرف بستی تھی، اور ایک طرف جو ہے قبیلے بنو غطفان والے تھے۔ تو غطفان والوں کو انہوں نے لالچ وغیرہ دے کر، دہائیاں دے کر اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق جو خندق کھودی اس کے اندر محاصرہ کر لیا اور کوئی جنگ طے نہیں پائی۔ جب کفار مکہ تھک ہار کر واپس چلے گئے تو قبیلے بنو غطفان والوں سے بڑا بدلہ لیا گیا، اور ان کے جو شہسوار تھے یعنی جتنے لڑنے کے لیے نکلے تھے ان تمام کو قتل کر دیا گیا۔ یہ قبیلے غطفان کے ساتھ ہوا تھا۔ تو اب یہ تینوں قبیلے غطفان کے کچھ لوگ بھاگ کر چلے گئے تھے، قبیلے بنو نذیر والوں کو جب مدینے سے نکالا وہ لوگ بھی، اور بنو قینقاع والوں کو نکالا وہ لوگ بھی، یہ سارے لوگ جا کر خیبر میں آباد ہو رہے تھے۔ پہلے سے خیبر یہودیوں کا علاقہ تھا، وہاں کے لوگ رہتے تھے، اور خیبر میں ایسے یہودی رہتے تھے جو کام کاج کیا کرتے تھے، اور آج بھی خیبر کی کھجوریں بڑی مشہور ہے، وہاں پر باغات ہے، ہریالی ہے، وہاں پر وہ لوگ کھجوریں اگاتے مدینے میں بھیجتے۔ اور یہ جو مدینے میں رہا کرتے تھے وہ بڑے لیول کے سردار ٹائپ کے یہودی تھے، ان کے پاس پیسہ وغیرہ بہت تھا۔ تو اب یہ لوگ وہاں گئے اور وہاں جا کر اپنا رعب اور اپنا دبدبہ سارا یہ لوگ جما لیے۔ اب ہوا یہ کہ مدینے کو یہودیوں سے پاک کر دیا گیا صلح حدیبیہ کے بعد۔ اب مدینہ یہودی فری ہو گیا، کوئی یہودی مدینے کے اندر نہیں ہے، خیبر کے اندر یہ لوگ رہنے لگے، لیکن ان کے اندر مسلمانوں سے بدلہ لینے کی جو چاہ تھی، جو تڑپ تھی، وہ ابھی بھی قائم تھی۔ اور یہی وجہ تھی کہ حدیبیہ میں بھی خیبر والوں ہی نے جا کر مکے والوں کو ابھارا، قبیلے غطفان والوں کو ابھارا۔ حدیبیہ کا جنگ خندق کے مین ایکیوز اور اسباب پیدا کرنے والے یہی لوگ تھے، خیبر کے لوگ، یہی لوگ جا کر دوسرے لوگوں کو جمع کیے تھے مکے سے، دوسرے علاقے سے۔ تو اب ان کے دل میں تو تڑپ تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کے بعد حدیبیہ کا معاہدہ تیار کیا اور اس پر دستخط ہوئے۔ رسول پاک علیہ السلام نے کفار قریش سے، جو مکے کے کفار تھے، ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ وہ معاہدہ کیا تھا کہ 10 سال تک ہم کوئی لڑائی نہیں لڑیں گے، ایسے ہی جیسے چل رہا ہے کام چلنے دیں گے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس طرح مدینے کے اندر یہ 3 بڑے دشمن تھے رسول اللہ کے اور مسلمانوں کے، اسی طرح عرب کے اندر بھی 3 محاذ پر بڑے دشمن تھے۔ ایک مکے کے کفار تھے، دوسرے یہودی تھے، اور تیسرے بنو غطفان والے تھے۔ سب کے پاس اپنا اپنا ایک پلس پوائنٹ تھا۔ کفار قریش کے پاس پلس پوائنٹ یہ تھا کہ ان کے پاس سرداری تھی، ان کے پاس مقام تھا، رتبہ تھا، ان کے پاس مکے کی چابیاں تھیں، وہاں کا نظام تھا، تو وہ سب سے اعلیٰ مانے جاتے تھے۔ یہودیوں کے پاس پیسہ تھا اور زراعت تھی، کھیتی تھی۔ بنو غطفان والوں کے پاس، بنو غطفان والے جو ہے جس طرح ہمارے پاس گاؤں والے کہتے ہیں، بدو لوگ تھے، دور علاقے میں رہتے تھے، لیکن ان کے پاس مین پاور بہت تھا، آدمی بہت تھے، اور آدمی بھی بڑے طاقتور تھے۔ تو جب یہ تینوں مل جاتے تھے تو مسلمانوں کے لیے بڑی پرابلم ہوتی تھی۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے بہترین تدبیر اختیار کیا، کفار قریش کے ہاتھ باندھ دیے۔ اب بچے یہ یہود اور بنو غطفان والے۔ تو رسول پاک علیہ السلام کو خبر ملی کہ جنگ خندق میں جب یہ آئے اور واپس چلے گئے ناکام اور نامراد ہو کر، پھر مکے کے کفار سے ان کی صلح ہو گئی، تو ان لوگوں نے چاہا کہ ہم دونوں مل کر مدینے پر حملہ کریں گے،
یعنی یہود اور بنو غطفان والے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی خبر ملی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بڑی تیزی کے ساتھ تیاری کرو۔ اب بہت سارے لوگ اس کے اندر تیار ہونے لگے، صرف اس خواہش سے کہ اگر خیبر فتح ہو جائے گا تو ہم کو مال غنیمت ملے گا، کیونکہ یہودیوں کے پاس بہت مال اور پیسہ تھا، سونا چاندی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے حبیب آپ اعلان کریں کہ خیبر کے جنگ کے لیے وہی جائے گا جو حدیبیہ کے مقام پر آپ کے ساتھ تھے۔ کیونکہ حدیبیہ کا جو مرحلہ تھا، کفار قریش سے جب سامنا کرنا تھا تو بڑا سخت محاذ تھا، وہاں جنگ ہو سکتی تھی، اپنی جان کو قربان کرنا پڑ سکتا تھا۔ تو وہی لوگ نکلے تھے جو اصل میں اللہ اور اس کے رسول کے محبوب ہے۔ جتنے منافقین تھے مکے میں مدینے میں رک گئے تھے۔ اب جب خیبر ہے بہت ایزی ان کو معلوم ہو رہا تھا، تو سارے نکلنے کے لیے تیار ہو گئے کہ بھائی جائیں گے، لڑیں گے، ہاتھ کو مال اور پیسہ آئے گا، لے کر واپس آ جائیں گے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ کا حکم ہوا تو اللہ کے حبیب نے اعلان کیا کہ اے لوگو، تمہیں اس جنگ میں ایک روپیہ بھی مال تجارت مال غنیمت نہیں ملے گا، سارا کا سارا اللہ کی راہ میں قربان کر دیا جائے گا۔ جس کو شہادت مطلوب ہے، جو شہادت کو پسند کرتا ہے، وہی ہمارے ساتھ جنگ کے لیے آئے خیبر کے راستے میں۔ جیسے ہی یہ اعلان ہوا، جتنے صلح حدیبیہ کے وقت چلے تھے اتنے ہی صحابہ رہ گئے، باقی پورے منافقین چھٹ گئے۔ اب منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ ابن ابی، بارہا اس نے مسلمانوں کو جو ہے اذیت پہنچانے کی اور ناکام کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت بھی اس نے کیا کیا کہ یہودیوں کی طرف ایک خط لکھ کر روانہ کر دیا کہ مسلمان تمہاری جانب نکل رہے ہیں، ان کا ارادہ تم سے جنگ کرنے کا ہے، اور بہت تھوڑے لوگ ہیں، 1400-1500 لوگ ہیں، اور تمہاری تو آبادی بھی زیادہ ہے، تمہارے پاس پاور بھی زیادہ ہے، تم ان کو آسانی سے ہرا دو گے، لیکن تیار رہنا، اتنے لوگ نکل رہے ہیں، اس وقت نکل رہے ہیں، اتنے وقت تک پہنچ جائیں گے۔ اب یہ قافلہ نکلا اونٹوں پہ، پیدل ہے، کوئی اونٹوں پہ ہے، قافلے کے ساتھ آہستہ آہستہ جا رہے۔ اس کا جو قاصد تھا تیزی کے ساتھ گھوڑے پر خط لے کر عبداللہ ابن ابی کا یہودیوں کے پاس پہنچا دیا۔ اب ہوا یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، راستے میں آپ کو معلوم ہوا کہ اگر یہ دونوں فوجیں ابھی نہیں ملی، غطفان کی اور یہودی کی، اگر مل جائے تو پھر ہمارے لیے سخت مقابلہ ہو سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ قبیلے بنو غطفان اور خیبر دونوں کے بیچ میں پڑاؤ ڈالا۔ ایسا ہے کہ مکہ ہے، مدینہ ہے، پھر خیبر ہے، پھر اس کے بعد ملک شام ہے، ملک شام کی طرف غطفان والے رہتے تھے۔ تو رسول اللہ اس جانب سے آسان راستے سے جانے کی بجائے دوسرے راستے کو آپ نے اختیار کیا اور بنو غطفان کے قبیلے کے قریب جا کر آپ نے اپنا پڑاؤ ڈالا۔ جیسے ہی بنو غطفان والوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سنا تھا کہ خیبر کی طرف جا رہے ہیں، وہ ادھر آئے، ان لوگ خیبر والوں کی مدد کرنا چھوڑ کر اپنے اپنے گھروں کی طرف واپس چلے گئے کہ کہیں یہ ہم پر حملہ نہ ہو جائے، ہمارے مال و اسباب نہ چلے جائے، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے بیوی بچوں کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ انہوں نے کیا کیا، خیبر کا راستہ چھوڑ کر واپس اپنے قبیلے کی طرف یہ لوگ جانا شروع کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غطفان کے مقابلے میں کچھ صحابہ کرام کو وہاں تعین کر کے وہاں سے آپ خیبر کا ارادہ کیے۔ اب خیبر والے بھی ادھر انتظار کیے کہ اب قافلہ آتا ہوگا، جب قافلہ آتا ہوگا ان کو بھی پتہ چلا کہ وہ قافلہ اپنا راستہ ڈائیورٹ کر کے غطفان کی طرف چلے گیا، تو یہ بھی تھوڑا سکون سے رہنے لگے کہ بھائی بعد میں آئے تو بعد میں دیکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے سے سفر شروع کر دیتے اور بڑی تیزی کے ساتھ خیبر کی طرف پہنچے۔ خیبر کے قریب یعنی اب تھوڑی ہی دور پر خیبر ہے، رسول اللہ رات میں اپنا پڑاؤ ڈالے، عصر یا مغرب کے وقت وہاں نمازیں پڑھی۔ فجر کی نماز جو ہے ابتدائی وقت میں جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوا، رسول اللہ نے نماز ادا کر لی اور خیبر کی جانب اپنے قافلے کو آپ لے کر نکل گئے۔ اور ادھر خیبر کے لوگ ابھی مستی کے عالم میں، ان کو ہوش ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ کا قافلہ پہنچ سکتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی وقت میں نماز ادا کیے، بڑی تیزی کے ساتھ قافلہ لے کر خیبر کے پاس، ان کے قلعوں کے پاس پہنچ گئے۔ یہ لوگ آپ کو معلوم ہوگا جو قلعے دیکھے، قلعوں کے باہر دروازے ہوتے تھے، اور یہ قلعے ایسے تھے کہ ایک قلعے کے اندر دوسرا قلعہ، دوسرے کے اندر تیسرا، ایسے ہی 3 محاذ بنے ہوئے تھے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، 8 پورے قلعے ایسے ہی تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر پہنچے قلعے کے باہر، جب ان لوگوں نے صبح قلعے کا دروازہ کھولا، کھیتی باڑی کے لیے اپنے پوڑا وغیرہ سامان لے کر باہر نکلے،
نکلتے ہی دیکھے کہ رسول اللہ کا لشکر سامنے کھڑا ہوا ہے. بدحواسی کے عالم میں بھاگنے لگے کہ محمد آگے اپنی فوج کو لے کر، محمد آگے صلی اللہ علیہ وسلم. اندر بھاگے اور جا کر دروازہ لگا لیا. اب روایتوں میں آتا ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ پہلا قلعہ جلدی سے فتح ہو گیا صحابہ کرام سے، دوسرا بھی فتح ہو گیا، تیسرے کے لیے بہت زیادہ جو ہے اسٹرگل کرنا پڑا. لیکن بعض سیر نگار لکھتے ہیں کہ پہلا ہی قلعہ جو ہے اس کو اسٹرگل کرنا پڑا، بہت دنوں تک اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ایک الگ صحابی کو جھنڈا دیتے اور کہتے کہ جاؤ فتح کر کے آؤ، جاؤ لڑ کے آؤ. وہ لوگ آتے، مقابلہ ہوتا، کیونکہ صحابہ کرام میدان میں ہیں، یہ لوگ قلعے کے اندر محفوظ ہے، اونچائی پر سے پتھر وغیرہ جو ہے تیر وغیرہ چلاتے، صحابہ کرام کو مشکل ہوتی، کچھ صحابہ زخمی ہوتے، اسٹرگل کرتے، محنت کرتے، لیکن دروازہ تک نہیں پہنچ سکتے تھے. رات ہو جاتی، واپس پلٹ کر آ جاتے. تقریباً 18-19 دن تک یہ معاملہ چلتا رہا. اور ادھر جو ہے خیبر کے قلعے کے اندر ایک جو شہ سوار تھا، اس کا نام تھا مرحب، بہت بڑا پہلوان. یہ اور اس کا بھائی، یہ ایک طرف 1000 لڑنے والے ایک طرف آ جائے تو یہ 1000 پر بھاری رہنے والے اشخاص تھے. مرحب تھا اور اس کا بھائی یاسر تھا. تو یہ دونوں اکتا گئے تھے. 18-19 دن سے قید ہے، سامنے ایک فوج ہے، روزانہ آ رہی ہے، مقابلہ ہو رہا ہے، لڑ نہیں پا رہے. تو مرحب نے کہا کہ اب جو بھی ہوتا میں صبح میں اٹھ کے دیکھ لوں گا. اور ادھر رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کل میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اس کو میں جھنڈا دوں گا اور اس کے ہاتھ پر خیبر کا قلعہ فتح ہو جائے گا. اب صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ساری رات ہم بے چینی اور اضطراب کی کیفیت میں گزارے کہ کل رات کس کے ہاتھ میں جھنڈا ملے گا. 3 بشارتیں ہیں، ایک کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور خیبر کا قلعہ اس کے ہاتھ پر جو 19 دن تک مشکل کے ماحول میں پھنسا ہوا ہے وہ اس کے ہاتھ پر فتح ہوگا، وہ فاتح بنے گا. حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پوری زندگی مجھے کبھی کسی منصب کی، عمارت کی، کسی چیز کی محبت میرے دل میں پیدا نہیں ہوئی، لیکن اس رات میرے دل میں اشتیاق آیا کہ کاش مجھے وہ جھنڈا مل جائے، میں وہ شخص بن جاؤں جس کو رسول اللہ کہے کہ جاؤ اب خیبر فتح کر کے آؤ. لیکن رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب صبح آغاز فجر کی نماز ہوئی، سارے صحابہ کرام جلدی جلدی آ گئے اور سب کا یہی معاملہ ہے کہ آگے جا کر بیٹھے، کیونکہ رسول اللہ کے قریب بیٹھیں گے تو رسول اللہ کو چہرہ دکھے گا، رسول اللہ اٹھا کر ان کو فتح کے لیے بھیج دے. سب کی یہی تمنا ہے، یہی آرزو لے کر سب جلدی جلدی آ گئے، آگے آگے آ کے بیٹھ گئے، سب ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے. رسول اللہ نے پورے مجمع پر نظر ڈالی اور پوچھا کہ علی کہاں ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اس وقت آشوب چشم کی بیماری میں آپ مبتلا تھے، یعنی آنکھوں سے جو پانی جاتا ہے، آنکھیں لال ہو جاتی ہے، اس کیفیت میں بندہ برابر دیکھ نہیں سکتا، دھوپ کو کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ مجھے تو یہ مرض ہے اور ایسی کیفیت میں جنگ میں بھی نہیں جا سکتا، لہذا اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں. حضور نے کہا کہ علی کو بلاؤ. تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، علی کو آشوب چشم کی بیماری لاحق ہے، وہ اس میں ہے، اسی لیے وہ آئے نہیں ہیں. حضور نے کہا کہ بلاؤ. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا گیا. حضرت علی آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکال کر حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا اور کچھ دعا پڑھی. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کا درد بھی ختم ہو گیا، وہ لالی بھی ختم ہو گئی اور پہلے سے بہتر مجھ کو نظر آنے لگا. یہ رسول اللہ کے لعاب دہن کا کمال تھا. حضرت علی کو لگا اور ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا اور کہا کہ علی جاؤ، پہلے ان لوگوں کو دعوت دینا، اگر وہ لوگ اسلام قبول کر لے تو یہ ہمارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے، اگر نہیں مقابلہ کرتے ہیں تو پھر مقابلہ کرنا. سرخ اونٹ اس وقت کی سب سے مہنگی ترین سواری، آج کے دور میں کہے تو BMW، مرسیڈیز یا رولز رائلز، آڈی جس کو کہتے ہیں، وہ سواری سرخ اونٹ ہے. اس سے بہتر یہ ہے اگر کوئی شخص، ایک شخص بھی ایمان لا لے. تو حضرت علی گئے. ادھر سے بھی مرحب تپا ہوا تھا، نکل کر اس نے بڑے رضیہ شعر پڑھے جس کو تاریخ کی کتابوں میں لکھا گیا کہ اس نے آ کر صدا دی کہ قد علمت خیبر انی مرحب
شاک الصلاحی بطل مجرب، خیبر خوب جانتا ہے کہ مرحب کس کا نام ہے۔ جب مرحب جو ہے زیرہ پہن کر، وہ جنگی لباس پہن کر آ جاتا ہے تو پھر اس سے تجربے کار کوئی نہیں مانا جاتا، ویسا پائے کا شخص کوئی نہیں ہے، اپنی بڑائی بیان کر رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک حضرت عامر ابن اکوع رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، وہ آئے، آ کر انہوں نے بھی رضیہ شعر پڑھا کہ میں بھی جو ہے بڑا پائے کا مضبوط شخص ہوں، آؤ مجھ سے مقابلے کے لیے۔ تو عامر ابن اکوع کے مقابلے میں جب مرحب آیا تو بڑی تیزی کے ساتھ اس نے وار کیا، حضرت عامر نے اپنی ڈھال سے روکا تو اس کی تلوار ان کے ڈھال میں پھنس گئی۔ حضرت عامر کے پاس چھوٹی تلوار تھی، انہوں نے وہ وار روکا، زمین پہ سے اس کے پاؤں پر وار کرنے گئے، لیکن تلوار چھوٹی ہونے کی وجہ سے ان کی تلوار پسلی اور ان کے پاؤں کو آ کر لگ گئی۔ اب صحابہ کرام دور ہے، دور سے دیکھنے والوں کو ایسا لگا کہ عامر ابن اکوع نے اپنے آپ کو مار لیا اور اسی زخم سے ان کی شہادت ہو گئی۔ تو لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ عامر ابن اکوع جو ہے کیا بولتے ہیں، خودکشی کر لیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، عامر ابن اکوع نے خودکشی نہیں کی، بلکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے میدان جہاد میں جا کر عملی نمونہ پیش کیا اور اس کے لیے اللہ کے پاس 2 اجر ہے۔ اب اس کے بعد پھر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ میدان میں آئے، پھر اس نے وہی شعر پڑھا کہ میں مرحب ہوں اور کون مجھ سے مقابلے کی طاقت رکھتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ انا الذی سمتنی امی حیدرا، میرا نام میری ماں نے حیدر۔ حیدر کس کو کہتے ہیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ کلیث غاباتی کریہ المنظرا، جب وہ حیدر جس شیر کا نام ہے وہ میدان میں آتا ہے تو پھر بازی مار لیتا ہے اور وہ پلٹتا نہیں ہے بلکہ آگے بڑھ کر وار کرتا ہے، چھپتا نہیں ہے بلکہ سامنے سے وار کر کے اپنے دشمن کو پکڑ لیتا ہے۔ حیدر اس شیر کو کہا جاتا ہے، اور میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، آؤ میدان میں بتاؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مرحب آیا، حضرت علی پر وار کیا تو حضرت علی نے اس کو روکا۔ پھر جب حضرت علی نے وار کیا تو روایت میں آتا ہے کہ جو ٹوپی پہنا ہوا تھا جنگی لوہے کی، وہ ٹوپی کٹ کے حضرت علی کی تلوار یہاں تک آ گئی، آدھا سر اس کا کٹ گیا۔ حضرت علی نے تلوار ہٹائی اور اس کو نیچے گرایا، واپس پلٹ کر چلے گئے۔ اس کا بھائی پھر آیا یاسر، وہ بھی بڑا شہ سوار تھا، اس نے بھی آ کر للکارا۔ حضرت زبیر ابن عوام حضور کے پھوپھیرے بھائی ہے، حضرت صفیہ حضور کی پھوپھی ہے، ان کے بیٹے۔ حضرت زبیر نے کہا کہ میں تجھ سے مقابلہ کروں گا۔ حضرت صفیہ پریشان ہوئی کہ سامنے 1000 شہ سواروں کا مقابلہ کرنے والا یاسر ہے اور حضرت زبیر بن عوام گئے ہیں۔ حضرت صفیہ پریشان ہونے لگی تو حضرت صفیہ سے حضور نے کہا کہ تمہارا بیٹا یاسر کو جہنم میں پہنچا کر واپس آئے گا۔ یہ بشارت تھی کہ حضرت زبیر جو ہے جیت کر آئیں گے۔ حضرت زبیر گئے، یاسر کو بھی جہنم رسید کر کے آپ واپس ہوئے۔ اب اس کے بعد گھمسان کی لڑائی پڑ گئی، یعنی پورے خیبر کے کئی یہودی نکل کر مسلمانوں پر، کیونکہ دروازہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھول دیا تھا، مرحب نے کھولا تھا، تو حضرت علی اس کی جانب بڑھ رہے تھے۔ اب پوری فوج ایک ساتھ حملہ کرنے کے لیے نکلی، ادھر سے بھی صحابہ کرام کم تعداد میں تھے، حضرت علی کچھ صحابہ کو لے کر آگے بڑھے تھے اور پوری فوج پیچھے ہے۔ جیسے ہی وہ لوگ حملہ کرنے کے لیے بڑھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بائیں ہاتھ سے خیبر کے قلعے کے دروازے کو اکھاڑا اور اس کو اپنی ڈھال بنائی۔ کئی وار آ رہے، کئی تیر آ رہے ہیں، اس کو آپ نے ڈھال بنا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، ان کے پیچھے صحابہ کرام آگے بڑھے۔ یہ لوگ پہلے قلعے میں داخل ہوئے، وہ لوگ جو ہے اپنے پاؤں پیچھے کرتے ہوئے دوسرے قلعے میں جا کر اپنے آپ کو محفوظ کر لیے۔ اب لوگ یہاں پریشان ہوتے ہیں کہ حضرت علی کہ وہ اس دروازے کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت علی وہ مقابلہ جیت چکے، دروازے کو پھینک چکے، 40 صحابہ کرام اٹھانا چاہتے تو ہلا نہیں سک رہے، اتنا بھاری دروازہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ہاتھ سے اٹھا لیے۔ یہ حضرت علی کا پاور تھا، ان کی شجاعت تھی۔ پھر اس کے پیچھے ایک ایمانی راز بھی ہے۔ وہ ایمانی راز کیا ہے؟ گزشتہ جمعہ ہم نے جو حدیث سنی کہ جب بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ویسے کام لیتا ہے اور اس کے اعضاء میں ویسی قدرت ڈال دیتا ہے جیسی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہوا کرتی ہے۔ وہ بات کرتا ہے تو زبان اس کی ہوتی ہے، کلمات اللہ کے جاری ہو جاتے ہیں۔ وہ چلتا ہے تو قدم اس کے ہوتے ہیں، اس کے اندر برکتیں اللہ ڈال دیتا ہے۔ وہی کیفیت حضرت علی کے مرتضیٰ کے ہاتھ میں، دکھنے میں حضرت علی کا ہاتھ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت کو حضرت علی کے ہاتھ میں شامل کر دیا تھا۔ حضرت علی نے وہ دروازہ اپنے ایک ہاتھ سے اٹھایا جس کو 40 صحابہ کرام ہلا نہیں سکے۔
تو یہ مقام حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شیر خدا کا اس جنگ میں ظاہر ہوا۔ اس کے بعد کے آنے والے احوال آگے انشاءاللہ جمعہ کو ذکر کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ۔